نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، و زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ اور محمد مصطفیٰ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں کہ بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، جس نے ہمیں ماہ ربیع الاول جو کہ بہار کا مہینہ ہے، بلکہ بہاروں کی بہار کا مہینہ ہے، کہ جس میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی حوالے سے میں نے چاہا کہ استقبال ربیع الاول کے حوالے سے، جو پہلا دن ہے ربیع الاول کا کل، اس حوالے سے آج ہم استقبال کر رہے ہیں، اور وہ کچھ نظم کے انداز میں، اشعار کے انداز میں، نعت کے انداز میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آقا دو جہاں کو اپنی رحمت قرار دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس رحمت کے نزول پر، ان کی ولادت باسعادت پر، ان کی آمد پر جشن منانا عین ایمان ہے، خوشی کا اظہار کرنا، فرحت کا اظہار کرنا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، جو اللہ کا فضل تم پر ہوا ہے، جو اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوئی ہے، اس پر فرحت کرو، خوشی مناؤ، اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے کہیں بہتر ہے کہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی مناؤ۔ اس حوالے سے کہ میں نے چاہا کہ اس خوشی کے موقع پر، فرحت کے موقع پر، تو اپنی حاضری کو پیش کی جائے حضور کی بارگاہ میں۔ تو دیکھیے، مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا شعر کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیازاداری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا دار۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام میں متفرق خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان کے معجزات ہیں، محامد ہیں، محاسن ہیں، ان کے فضائل اور کمالات، ان کی جامع شخصیت وہ حضور کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے آنچ خوبہ ہمہ دارت تو تنہا داری، وہ ساری کی ساری ان کی خوبیاں اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ خوبیاں کون کون سی ہیں، وہ آپ کے اسماء اور آپ کی صفات، ان میں سے چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نعمائے ربانی ہیں، آپ عالم علوم عرفانی ہیں، آپ مرکز دیدار کل ہیں، آپ حامل اوصاف کل ہیں، آپ سرور کونین ہیں، آپ نبی الحرمین ہیں، آپ محبوب رب المشرقین ہیں، آپ جد الحسن والحسین ہیں، آپ فخر موجودات ہیں، آپ آیا مقصد حیات ہیں، آپ جامع الحسنات ہیں، اور آپ مطلع انوار و تجلیات ہیں، آپ بشیر و نذیر ہیں، آپ مزمل و مدثر ہیں، آپ حامد و محمود ہیں، آپ ناصر و منصور ہیں، آپ سید نیک نام ہیں، آپ مرجع خاص و عام ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔
اور آپ واقف اسرار رحمانی ہیں، آپ سید و سردار کل ہیں، آپ قافلۂ سالار کل ہیں، آپ مصدر انوار کل ہیں، آپ رسول الثقلین ہیں، آپ صاحب قاب قوسین ہیں، آپ سرور کائنات ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ جمیع البرکات ہیں، آپ منبع فیوزات ہیں، آپ مرجع شش جہات ہیں، آپ یاسین و طٰہٰ ہیں، آپ طیب و طاہر ہیں، آپ مقصود کائنات ہیں، آپ صادق و امین ہیں، آپ شاہ خیر الانام ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رہبر سالکین ہیں، آپ راحت العاشقین ہیں، آپ صحیح البیان ہیں، آپ عالم ہست و بود ہیں، اور آپ جمیل الشیم ہیں، آپ شہر یار ارم ہیں، آپ صحاب کرم ہیں، آپ سید العرب والعجم ہیں، آپ ذات قدسی شیم ہیں، آپ طالع نجم امم ہیں، اور آپ نیر برج کرم ہیں، آپ گوہر ارتقا ہیں، آپ مہتاب عطا ہیں، آپ عکس نور خدا ہیں، اور آپ بحر رشد و ہدا ہیں، آپ منبع جود و سخا ہیں، آپ چراغ خانہ صفا ہیں، آپ زہر شان کبریا ہیں، آپ ذات والا گوہر ہیں، آپ مطلوب بام و تر ہیں، آپ سید العارفین ہیں، آپ سید الساجدین ہیں، آپ فصیح اللسان ہیں، آپ عادل بے عدیل ہیں، آپ دعائے خلیل ہیں، آپ لطف رب جلیل ہیں، اور آپ بزم غیب و شہود ہیں، آپ بارگاہ حشم ہیں، تاجدار حرم ہیں، آپ شفیع امم ہیں، آپ صاحب الجود والکرم ہیں، آپ عارف کیف و کم ہیں، آپ نور انوار قدم ہیں، آپ سید الاصفیاء ہیں، در بحر صفا ہیں، آپ آفتاب ہدا ہیں، آپ جلوہ حق نما ہیں، آپ واجب اہل عطا ہیں، آپ مشعل بزم وفا ہیں، آپ سرخیل جملہ انبیاء ہیں، آپ نور شمس و قمر ہیں، اب رہنما و رہبر ہیں، اب نطق شیریں اثر ہیں، اب راکب بحر و بر ہیں، اب فخر کون و مکاں ہیں، اب مون سے بے کساں ہیں، اور اب راحت آسیاں ہیں، اور اب مشفق و مہرباں ہیں، اور اب حاصل این و آ ہیں، اب کبیر الحسب ہیں، انتہائی کمال ہیں، اب ماورائے خیال ہیں، اب بہار کائنات ہیں، اب جانے کائنات ہیں، اب مدنی تاجدار ہیں، اب حبیب کردگار ہیں، اب چراغ حرم ہیں، نبی محتشم ہیں، اب مقصود این و آ ہیں، اور اب موجود کل ہیں، اب حلم کل ہیں، اب نور کل ہیں، اب قاسم کل ہیں، اب ختم الرسل ہیں، نازش دو جہاں ہیں، آپ رحمت برسما ہیں، اب راحت عاشقاں ہیں، اب ہادی انس و جاں ہیں، اب شفقت بے قراں ہیں، اور آپ نجیب الادب ہیں، اور پھر دیکھا جائے تو آپ امی لقب ہیں، آپ منتہائے جمال ہیں، آپ مقصود کائنات ہیں، آپ مرکز کائنات ہیں، آپ سرور کائنات ہیں، اور آپ آقا نامدار ہیں، آپ ابر جود و کرم ہیں، آپ شفیع الامم ہیں، آپ مالک و کون و مکاں ہیں، اور آپ مقصود کل ہیں، آپ علم کل ہیں، آپ دانائے سبل ہیں، آپ حسن کل ہیں، آپ معلم کل ہیں، آپ احمد مجتبیٰ ہیں، اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرینوں، حاضرین کرام، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانی کائنات ہی مارز وجود میں نہ آتی۔ لولا کا لما ازہرت الارضین، اے مصطفیٰ، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو زمینی کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اور یہ بات کر کے اللہ پاک نے آقا دو جہاں کی شان بیان کی، اپنے مصطفیٰ کی، اپنے نبی کی، اپنے بندے کی، اپنے رسول کی، رحمت للعالمین کی، کہ لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اے مصطفیٰ تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا آپ ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ اس پر کسی نے کیا خوب کہا کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ ہوتا سمندر میں بہتا یہ پانی، نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر، برستے نہ جلوے زمین و زماں پر،
نہ سجتی ستاروں کی بزم آسماں پر، نہ پڑتی نظر مالک دو جہاں پر، نہ بادل میں پانی کا ہوتا خزانہ، نہ مٹی غذاؤں کا بنتی بہانہ، نہ بارش نہ کھیتی نہ سبزہ نہ دانہ، نہ یہ آشیانہ نہ وہ آشیانہ، راہ معرفت سے نہ انسان گزرتا، نہ سیر آسمانی فضاؤں کی کرتا، نہ ادراک بڑھتا نہ احساس ابھرتا، نہ قرآن اترتا نہ ایمان نکھرتا، نہ جو منزل نہ ہوتی تو رفتار کیسی، جو محفل نہ ہوتی تو گفتار کیسی، زمانے کے دلکش نظارے نہ ہوتے، کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے، نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی، کلیم و خلیل و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے نبی بھی نہ ہوتے، فضا میں صدا لن ترانی نہ ہوتی، جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی، نہ تورات ہوتی نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی، نہ قرآن اترتا نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ صحرا نہ دیوانگی کے طریقے، اور نہ مستی کے روشن سلیقے، نہ یہ عرش و کرسی نہ یہ چاند ستارے، نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا نہ دھارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا، جو حق نے محمد کو بنایا نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری سب سے پیاری جو نعت ہے جو میں سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ سارے نبیوں میں اعلیٰ نبی آپ ہیں، آپ جیسا تو کوئی بھی آیا نہیں، یوں تو کتنے بنائے خدا نے نبی، آپ جیسا کسی کو بنایا نہیں۔ انبیاء کا بنا کر امام آپ کو، سب سے اونچا مقام آپ کا کر دیا، مرتبہ وہ دیا ہے خدا نے تمہیں، مرتبہ جو کسی نے بھی پایا نہیں۔ اور جب بلایا گیا شب معراج کو، اپنا جلوہ دکھانے حضور آپ کو، عرش کو جس طرح سجایا گیا، اس طرح تو کبھی بھی سجایا نہیں۔ چاک کر کے سبھی چادریں نور کی، کر دیا سرفراز اپنے دیدار سے، اس طرح سے کسی بھی نبی کو کبھی پاس اپنے خدا نے بٹھایا نہیں۔ اور نور رحمت بنا کر خدا نے تمہیں ذکر دونوں جہاں میں بلند کر دیا، نور سے جیسے تم کو سجایا گیا، اس طرح تو کسی کو سجایا نہیں۔ اور تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام اے حبیب خدا، انبیاء کے امام، گر کے سجدے میں عابد کسی نے کبھی اپنی امت کو یوں بخشوایا نہیں۔ اور پھر آخر میں اپنی نعت آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ جب میں عمرے پہ گیا تھا اس دفعہ، گنبد خضرا کے سایہ کے نیچے آنکھوں کے سامنے تھا، اس وقت ایک میں نے نعت لکھی تھی، اور اس کا میں نے عنوان رکھا ہے گنبد خضرا کے سایہ میں لکھی جانے والی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ میں ادنا سی حاضری ہے۔ مہو ستارہ سے جس کا ظہور ہوتا ہے، مہو ستارہ سے جس کا ظہور ہوتا ہے، وہ نور میرے محمد کا نور ہوتا ہے۔ قبول کرتی نہیں اس کو بارگاہ خدا، وہ شخص جو در احمد سے دور ہوتا ہے۔ اور پیادہ پا جو تیرے شہر سے گزرتا ہوں، نظر میں شوق تو دل میں سرور ہوتا ہے، نظر میں شوق تو دل میں سرور ہوتا ہے۔ خزاں کی رت میں ہر ایک پیڑ سوکھ جاتا ہے، خزاں کی رت میں ہر ایک پیڑ سوکھ جاتا ہے، تمہارے نخل معدت پہ بھور ہوتا ہے۔ اور سبز گنبد کے زیر سایہ درود و سلام منظور ہوتا ہے، سبز گنبد کے زیر سایہ درود و سلام منظور ہوتا ہے، کرم نبی کا گداؤں پہ ضرور ہوتا ہے۔ اور پھر تو اپنے دستے طلب کو ذرا دراز تو کر حسین، تو اپنے دستے طلب کو ذرا دراز تو کر اے حسین، یہاں عاشقوں کو دیدار حضور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے، حضور کا عشق عطا کرے، حضور کی غلامی عطا کرے، کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا کرے،
مدینہ پاک کی حاضری عطا کرے، حج بیت اللہ کی سعادت عطا کرے، اور ہم سب کو ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کل شروع ہو رہا ہے، اس کی آمد کی وجہ سے، اس کے توسط سے، وسیلے سے امت مسلمہ کی خیر کرے، کشمیری مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، فلسطینی مسلمانوں کو فتح عطا کرے، اور کرونا وائرس میں جو ہمارے خواتین و حضرات، بہن بھائی، بچے بوڑھے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، ان کی شہادت ہوئی، ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا کرے۔ جو بیمار ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے یا دیگر امراض کی وجہ سے، اللہ پاک اس ماہ ربیع الاول کے صدقے، ماہ میلاد کے صدقے ان کو بھی شفا عطا کرے، اور جو عاجز و اقارب ہمارے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا کرے۔ پاکستان کی خیر فرمائے، اہل پاکستان کی خیر فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ اس ماہ میلاد کی برکت سے اللہ پاک ہر ایک کی بگڑی بنا دے اور ہر ایک کی کشتی ساحل مراد تک پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔